سامعین کرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان اپنی بے اعمالیوں اور بد اعمالیوں سے توبہ کیجیے۔ یہ بات عام طور پر کہی اور مانی جاتی ہے کہ ہم پر جو آفت اور بلا آتی ہے اور ہم جن آزمائشی حالات میں گرفتار ہیں وہ ہمارے بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے سامنے پیش آ رہی ہے۔ انسان جب سخت حالات سے دوچار ہوتا ہے اس وقت خدا کو پکارتا ہے، مگر جیسے ہی اسے راحت ملتی ہے وہ سب کچھ بول کر پرانی ڈگر پر دوڑنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم پلٹو گے تو اپنے رب کو مہربان پاؤ گے، وہ تمہاری ساری کوتاہیاں معاف کر دے گا اور اپنی نعمتوں اور بخشش سے سرفراز فرمائے گا۔ جب یہ بدعمالیوں کی بات آتی ہے تو اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے عقائد کمزور ہیں، ہماری عبادات سے بے رغبتی ہے، ہمارے اخلاق خراب ہیں، ہمارے معاملات پراگندہ ہیں اور ہماری اجتماعیت منتشر ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہوگی، ورنہ ہمارا دین و ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور ہم نصرت خداوندی کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہماری بدعمالیاں صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں خان صاحب۔ ہماری بدعمالیاں یہ بھی ہے کہ ہم اس علمی دور میں بھی جہالت کی اندھی کھائی میں پڑے ہیں اور ہماری بڑی آبادی جو مرد و خواتین پر مشتمل ہے وہ حرف شناسی سے بھی ناآشنا ہے۔ آپ خود سوچئے، اس ہماگیر جہالت کے ساتھ کیا ہم دنیا کی قوموں میں سر اٹھا کر چل سکتے ہیں؟ اب اس کی وجہ سے ہم پر جو آزمائش آ رہی ہے، جس غربت اور پسماندگی میں ہم مبتلا ہیں، جس ذلت سے دوچار ہیں، کیا خان صاحب یتیم یسیر و نادار طلباء کے نام پر جمع کیا ہوا زکوٰۃ، صدقہ و خیرات یا فراڈ میں ملوث نہیں ہیں؟ کیا یہ عذاب نہیں ہے اور یہ عذاب ہمارے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس نے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم سے دور رکھا ہے؟ قوم کے یتیم یسیر و نادار طلباء و طالبات کو تعلیم سے محروم رکھنا بہت بڑا گناہ ہے خان صاحب۔ جب تک پوری امت بحیثیت مجموعی جہالت سے توبہ نہیں کرتی اور جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم کی روشنی میں نہیں آتی، اس کا نہ قوم میں، ملک میں اور نہ دنیا میں کوئی مقام ہے، نہ مستقبل ہے۔ اچھی طرح جان لیجئے خان صاحب، یہ دنیا ایک مادی کائنات ہے۔ یہ مادی کائنات ایک ٹھوس ضابطے میں بندھی ہوئی ہے جس کو قرآن نے سنت اللہ کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ کبھی نہیں بدلتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جنگ احد میں آپ کے بعض ساتھیوں سے ایک معمولی چوک ہو گئی تو وہ جیتی ہوئی بازی ہار گئے اور انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ قدرت، فطرت اور حکمت کے خلاف کام کریں گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ نے آدم کو تمام فرشتوں اور جنوں پر محض ان کے علم کی وجہ سے برتری دی تھی، اور آج بھی دنیا کی وہی قومیں باوجود اس کے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں بلکہ مشرک و منکر ہیں، اپنے علم کی وجہ سے برتر ہیں اور ساری دنیا میں ان کی سرداری قائم ہے۔ را میٹیریل، لیبر اور گلوبل مارکیٹ غیر ترقی یافتہ ممالک کے پاس ہے، مگر علم و ہنر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے اس کا استعمال ترقی یافتہ ممالک کر رہے ہیں اور ساری دنیا ان کے ہاتھوں کا کھلونا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہماری سب سے بڑی بدعمالی ہماری جہالت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہماری پسماندگی ہے۔ جب تک ہم اس کمی کو پورا نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ترقی و عزت سے ہم محروم رہیں گے، دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے اور ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی ہمیں ٹھوکر مار کر آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش میں آئیں، اپنا قبلہ درست کریں۔ دھوکے باز خان کی چمچا گیری مت کرو، وہ تو ایک دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والا ہے۔ تعلیم کے جو نئے تقاضے ہیں، نئے مضامین ہیں، ان میں اپنے بچوں کو آگے آنے کا موقع دیں، ان کے اندر محنت لگن سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا کریں۔ ملت کی نسل نو کی رہبری و رہنمائی کرنی چاہیے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ذہین غریب بچوں کا مالی تعاون کریں۔ بچوں کی ابتدائی اور بنیادی تعلیم پر دھیان دیں، ان کی دینی تعلیم تہذیبی اور لسانی پس منظر میں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ سائنس، میتھس اور انگریزی کی تعلیم، جس سے
اس وقت تمام اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھلتے ہیں۔ خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ دینی مدرسوں میں سائنس، میتھس، انگریزی اور کمپیوٹر کی تعلیم کا سلیبس میں شامل کریں تو یہ دینی مدرسے کے بچے کمپٹیٹیو امتحان کی دوڑ میں آگے بڑھیں گے، عالمی شہری کی حیثیت سے اپنی شناخت پیدا کریں گے۔ قوم کے ذمہ داروں، ٹھیکیداروں اور چندے خور دکانداروں سے گزارش: یہ بچے قوم کا اثاثہ و جاگیر ہیں، ان کی صحیح رہبری اور رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کے ذمہ داروں کو نئی نسل کی صحیح رہبری کرنے کی توفیق